ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الفرقان کی آیت کریمہ آپ کے روبرو تلاوت کی گئی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 بڑے گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی۔ پہلا گناہ شرک نہ کرو، دوسرا گناہ ناحق کسی کا قتل نہ کرو، اور تیسرا گناہ زنا نہ کرو۔ پہلے گناہ کا تعلق اللہ سے ہے، شرک کا تعلق۔ دوسرے گناہ کا تعلق بندوں سے ہے، دوسروں کو قتل کرنا، اور تیسرے گناہ کا تعلق خود اپنی ذات سے ہے، زنا کرنا۔ 3 عظیم گناہوں سے بچنے کی تعلیم دی اس آیت کریمہ میں۔ چلیے ہم دیکھتے ہیں یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی، پس منزل کیا ہے، شان نزول کیا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے، 3 سوالات کیے۔ پہلا سوال یہ کیے، ای الذنب اکبر عند اللہ، اللہ کے رسول بتائیے سب سے بڑا گناہ کیا ہے اللہ کے پاس؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اس کے باوجود تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو، تو شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ صحابی نے کہا ثم ایو، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا پیارے نبی نے ان تقتل ولدک خشیۃ ان یاکل معک، اولاد کو اس ڈر سے قتل کر دینا کہ تمہارے ساتھ تمہارے مال کو تمہاری اولاد کھائے گی، تمہاری روزی کو تمہاری اولاد کھائے گی، اس ڈر سے تم اولاد کو قتل کرنا۔ ان تقتل ولدک ان یاکل معک۔ صحابی نے کہا ثم ایو، اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے اللہ کے رسول؟ تو آپ نے فرمایا ان تزانی حلیلۃ جاریک، اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرنا۔ زنا چاہے کس کے ساتھ بھی کرے بڑا گناہ ہے، لیکن جو پڑوسی عورت ہوتی ہے، نیبر عورت ہوتی ہے، آس پاس میں جو عورتیں رہتی ہیں، بار بار ان پر نظر پڑتی رہتی ہے، تو پڑوسی عورت سے زنا کرنا، پیارے نبی نے فرمایا دوسری عورتوں سے
10 زنا کرنے سے بڑھ کر گناہ ملتا ہے. 10 عورتوں سے زنا کرنے سے جتنا گناہ ملتا ہے، پڑوسی ایک عورت کے ساتھ زنا اور بدکاری کرنے سے اس سے بڑھ کر گناہ ملتا ہے. حضرات، جب صحابی نے یہ سوال کی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی اس آیت کو نازل کیا. کہا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. مومن بندوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مومن بندے وہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، کسی کو پارٹنر نہیں بناتے، شرک نہیں کرتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق. اور ناحق کسی کو مرڈر نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے. ولا یزنون. اور مومن بندوں کی اعلیٰ صفت ہے وہ زنا نہیں کرتے. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما. جو ایسے کام کرے گا وہ بڑا گنہگار ہوگا. حضرات، آج اس آیت کریمہ کی روشنی میں بتانے جا رہا ہوں زنا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. منہ کالا کرنا، بدکاری کرنا، اپنے جسم کو بیچنا، بے حیائی کے کام کرنا، یہ شریعت میں عظیم گناہ ہے. ہر دور میں شیطان نے انسان کو جن گناہوں کے ذریعے سے گمراہ کیا ان میں سے زنا اور بدکاری یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے. اس ناجائز راستے سے شیطان نے ہمیشہ سے انسان کو گمراہ کیا ہے. ایک شریف انسان اس گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا. جو انسان ایسا کام کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا. وہ بے وزن انسان ہے، سماج کا غلیظ انسان ہے، سماج کا بے حیثیت اور بے قیمت انسان ہے. ارے انسان تو انسان، جانور بھی اس کام کو پسند نہیں کرتے. ایک تابعی، مشہور تابعی میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ، صحابہ کے بعد کے تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے آنکھوں دیکھا واقعہ انہوں نے بیان کیا. بکریاں چرا رہا تھا، اتنے میں دیکھا کہ ایک بندر اور بندریا ایک جگہ سو رہے تھے. جب وہ بندر چلا گیا تو بندریا کا جو اس کا شوہر کہیے، اس کا بندر جو ہے نا، بعد میں واپس آیا تو دیکھا اپنی بندریا کے پاس ایک عجیب قسم کی بو آ رہی ہے. بندروں کے پاس، جانوروں کے پاس سونگھ کر پہچاننے کی بڑی قوت ہوتی ہے. سمجھ رہے نا؟ جیسے شامت النمل کہتے ہیں، چونٹیاں بھی سونگھ کر پہچان لیتی ہے بہت ساری چیزوں کو. تو بندر نے محسوس کر لیا کہ میری بندریا کسی اور کے ساتھ سوئی ہے. اس بندر نے دوسرے سارے بندروں کو بلایا اور سب کے ہاتھ میں پتھر دیا. سارے بندروں نے مل کر اس بندریا کو پتھر سے مار مار کے جان سے نکال دیا. تابعی میمون بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس منظر کو میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، میرا غیرت بھی جاگ گیا، میں بھی ایک پتھر اٹھا کر بندریا کو مار دیا. تو انسان یہ کالا کام اتنا ناپسند ہے، اتنا گندا کام ہے کہ انسان تو دور کی بات، جانور بھی اس کام کو ناپسند کرتے ہیں. تو مومن ایسا کام کیسے کر سکتا ہے؟ مومن تو وہ ہوتا ہے، پیارے نبی نے فرمایا رجل دعت امرأۃ ذات جمال و حسب. ایک مومن کو خوبصورت، بڑے خاندان کی، بڑی مالدار عورت بلا رہی ہے، دعوت گناہ دے رہی ہے، بے حیائی کی دعوت دے رہی ہے تنہائی میں. ایسے موقع پر مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے؟ اگر عورت بڑے خاندان کی نہ ہو، عورت بڑی مالدار نہ ہو، تب بھی اگر صرف خوبصورت ہو تو مرد کے لیے عورت فتنہ بن جاتی ہے. لیکن یہاں سب چیزیں جمع ہو گئی، بڑے خاندان کی، بڑے حسب نسب کی، بڑی مالدار، بڑے خاندان کی، اور ساتھ ساتھ بڑی خوبصورت. اب یہ عورت دعوت گناہ دے رہی ہے تنہائی میں ایک نوجوان کو. ایسے موقع پر
جو نوجوان انی اخاف اللہ کے سائے میں زندگی گزارتا ہے اور کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اس برائی کے قریب بھٹک بھی نہیں سکتا، تو ایسا نوجوان اس دھرتی پر چلتا پھرتا فرشتہ ہے۔ ایسا نوجوان اللہ کا ولی ہے، وہ نوجوان ایسے ماحول میں اپنے دل و دماغ کو اس طرح کے دھبوں سے پاک کر لیتا ہے۔ محترم حضرات، مومن کے اوصاف ہیں، مومن جو ہے ہر ہمیشہ اس قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ شریعت میں زنا کاری کتنا بڑا گناہ ہے اور کیسی سخت وعید ہے اور کیسی سخت تعلیمات آئی ہے، چلیے ہم دیکھتے ہیں۔ محترم حضرات، بخاری شریف کی حدیث ہے، پیارے نبی نے فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، مومن جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں رہتا، اس کا ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا زنى العبد خرج منہ الایمان، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ فکان فوق راسہ کالظلہ، اور اس کا ایمان اس کے سر کے اوپر ایک سائبان کی طرح کھڑا ہو جاتا ہے، اندر نہیں آتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کر رہا ہے۔ تو زنا کرتے وقت یہ اتنا گھناؤنی جرم ہے کہ اس کا ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے۔ اور تیسری حدیث ہے ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، تین آدمی ایسے بدنصیب اور بدبخت ہیں کہ اللہ ان سے قیامت کے دن اتنا ناراض ہوگا کہ ان سے بات بھی نہیں کرے گا۔ ولا ينظر الیہم، اور رحمت کی نظر سے دیکھے گا بھی نہیں۔ ولا یزکیہم، اور ان کے دل کو گناہوں کے دھبوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، بلکہ یہ بدبخت دردناک عذاب میں داخل ہوں گے۔ کون ہے پہلا آدمی؟ شیخ الزانی، شیخ زانی، بوڑھا ہو کر بھی زنا کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ محترم حضرات، بوڑھا آدمی اس کے جذبات ہمیشہ جوان ہوتے ہیں، اس لیے ماں بہنوں کو چاہیے بوڑھوں سے بھی پردہ کرے۔ یہ خاتون نے ہم سے ایک سوال کیا، نوجوان خاتون ہے، اس نے کہا کہ ہم ایک پروگرام میں گئے تھے، ایک فنکشن میں ایک بوڑھا آدمی تھا، 70 سال سے زیادہ ہی اس کی عمر ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں یہاں سب لوگوں کو دیکھا ہوں، بس تم کو نہیں دیکھا، تم بھی اپنا پردہ ہٹائیے۔ عورت کہتی ہے کہ میں نے یہ سوچ کر کے بیچارہ اتنا بوڑھا آدمی چل بھی نہیں سکتا، میں نے اپنا چہرہ دکھا دیا۔ تو کہتی ہیں کہ کیا ایسا کرنا غلط ہے؟ بوڑھے آدمی کو عورت بے پردہ ہو سکتی ہے بوڑھے آدمی کے سامنے؟ تو میں نے کہا تم نے بہت غلط کیا، اور بتایا کہ یاد رکھنا آدمی کا جسم بوڑھا ہوتا ہے، دل کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا محترم حضرات، پیارے نبی نے فرمایا یہ بدبخت آدمی کو نہیں، شیخ زانی، بوڑھا ہو کر بھی زنا کرنے والا۔ محترم حضرات، ہماری شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر تمہارے بچوں کو رشتے آ رہے ہیں تو رشتہ جوڑنے سے پہلے خوب دھیان دینا، کہیں جس کو تم داماد بنانے جا رہے ہو، جس کو تم بہو بنانے جا رہے ہو، تو چیک کرنا، تلاش کرنا کہ کہیں یہ زانی تو نہیں، زانیہ تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر معلوم ہو جائے کہ یہ زانی مرد ہے، زانیہ عورت ہے، ایسے لوگوں کو بہو مت بناؤ، ایسے لوگوں کو داماد مت بناؤ۔ مرثد بن ابی المرثد الغنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مکے کی ایک خاتون، اور بڑی مالدار خاتون تھی، اناق اس کا نام تھا، اس کا رشتہ میرے پاس آیا۔ بڑی مالدار خاتون تھی، اس نے کہا تم مجھ سے شادی کر لو تو تم مجھے پالنے کی ضرورت نہیں، میں خود تم کو پالوں گی۔ اتنی مالدار خاتون تھی۔ ایسی مالدار خاتون کا رشتہ ان کے پاس آیا۔ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آسمان سے وحی آ گئی، کیونکہ وہ زانیہ عورت تھی۔ قرآن میں سورہ نور میں اللہ نے فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، زانیہ عورت سے زانی مرد ہی شادی کرے یا مشرک کرے۔ تو معلوم یہ ہوا زانی سے
زانیہ کرے اور زانیہ سے زانی شادی کر لے، لیکن ایک مومن آدمی، ایک مومنہ عورت زانیہ مرد سے اور زانی مرد سے زانیہ عورت سے شادی نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا ماں باپ کو یہ تعلیم دی گئی، رشتوں کو جوڑتے وقت اس بات کا دھیان دینا، جن کا زانی ہونا معلوم ہے ایسے لوگوں سے رشتہ کرنا حرام ہے۔ زانیوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں سخت وعیدیں آئی ہیں۔ دنیا میں کیا سزا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ شادی سے پہلے اگر زنا کرتا ہے، شادی سے پہلے اگر زنا کرتی ہے تو ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے اور ان کو اس شہر سے نکال دیا جائے گا۔ ایسے گندے لوگ شہر میں رہنے کے لائق نہیں، ان کو یا تو جیل میں ڈال دو یا تو شہر سے نکال دو۔ یہ تو شادی سے پہلے کی سزا ہے۔ شادی کرنے کے بعد کوئی زنا کرتا ہے، کوئی زنا کرتی ہے تو کیا تعلیم دی گئی؟ رجم کرنا ہے۔ رجم کسے کہتے ہیں؟ اس کو کسی کھلے میدان میں کھڑا کر کے چاروں طرف سے لوگ پتھروں سے مار مار کے زندہ اس کا جان نکال دیں گے، اس کو کہتے ہیں رجم۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشیخ والشیخہ اذا زنیا فرجموہما البتہ، مرد اور عورت زنا کریں تو پتھروں سے مار کے ان کی جان نکال دو۔ یہ آیت، اس کی تلاوت تو منسوخ ہو چکی ہے لیکن اس کا حکم ابھی بھی باقی ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے۔ آخرت میں کیا سزا ہے زنا کرنے والوں کے لیے؟ دیکھیے حدیث میں صحابی رسول حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنے یہ خواب کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک جبریل اور ایک میکائیل، دونوں مشہور فرشتے آئے اور آپ کو عالم غیب میں لے کر گئے، جنت کے مناظر دکھائے، جہنم کے مناظر دکھائے۔ پیارے نبی فرماتے ہیں میں نے جہنم میں ایک ایسی خطرناک سزا دیکھی، ایک تنور ہے جس کا منہ بہت چھوٹا ہے اور جس کا حجم بہت بڑا ہے، نیچے سے بہت گہرا ہے، منہ بہت چھوٹا ہے، اس کے اندر آگ ہے اور آگ جوش مار رہی ہے اور آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں، اور اس تنور میں آگ کی بھٹی میں عورت اور مرد ننگے ہیں، انگاروں میں ننگے ہیں اور سزا مل رہی ہے ان کو۔ اس خطرناک سزا کو دیکھ کر پیارے نبی نے دونوں فرشتوں سے سوال کیا اے فرشتوں بتاؤ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی اتنی خطرناک سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ تو دونوں فرشتوں نے کہا ہؤلاء زنات، یہ لوگ زانی ہیں، زنا کرنے والے مرد، زنا کرنے والی عورتیں جنہوں نے زندگی میں اپنے جسم کو بیچ دیا، اس لیے قیامت میں انگاروں میں ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ بغیر کپڑوں کے انگاروں میں ان کو سزا دی جا رہی ہے۔ محترم حضرات، یہ آخرت کی سزا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب جو علامتیں ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ زنا کاری عام ہو جائے گی اور لوگ کھلم کھلا زنا کریں گے۔ لوگ کھلم کھلا قیامت کے قریب چلتی سڑکوں پر زنا کریں گے۔ پیارے نبی نے فرمایا جب ایسا ماحول ہوگا، ایسے ماحول میں وہ انسان سب سے اچھا انسان ہوگا جو چلتی سڑکوں پر زنا کرنے والوں سے کہہ سکے گا بھائی ذرا سائیڈ ہو جائیے، ذرا کنارے میں جا کے کر لیجئے۔ ایسا ماحول آئے گا تو قیامت قریب ہے سمجھ جاؤ۔ ایسا ماحول ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر۔ محترم حضرات، پیارے نبی نے یہ بھی فرمایا جب یہ ماحول ہوگا تو دنیا میں نئی نئی بیماریاں جنم لیں گی اور ایسی ایسی بیماریاں آئیں گی کہ ان کا نام تک لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنها بها، جس قوم میں بھی زنا کاری عام ہو جائے گی، کھلم کھلا لوگ زنا کرنا شروع کریں گے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس قوم میں بڑی بڑی بیماریاں جنم لیں گی، بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہوں گی۔
اور بیماریاں کیسی ہوں گی؟ والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم، اور ایسی بیماریاں آئیں گی کہ ان کی نسلوں نے ان بیماریوں کے نام بھی زندگی میں نہیں سنے ہوں گے۔ نئی نئی بیماریاں نئے نئے ناموں کے ساتھ آئیں گی، کب؟ جب بدکاری عام ہو جائے گی اور بے حیائی عام ہو جائے گی۔ محترم حضرات، ہمارے ملک میں آج عورتوں کی آبرو کا بڑا مسئلہ ہے۔ آج ہمارے ملک میں ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو، عفت و ناموس محفوظ نہ رہی۔ زناکاری شہر شہر گلی گلی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اب بالغ لڑکیاں تو چھوڑیے، نابالغ لڑکیوں کے ساتھ بھی گینگ ریپ کے واقعات ہم آئے دن سنتے آ رہے ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق ایک سالانہ 10,000 سے لے کر 12,000 تک ہمارے ملک میں نابالغ چھوٹی بچیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ہمارے ملک میں آج بالغ لڑکیاں تو چھوڑیے، نابالغ چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں بھی محفوظ نہ رہی۔ پچھلے دنوں 8 سال کی ننھی بچی کے ساتھ جو ہوا، کون سی زبان میں وہ طاقت ہے کہ جس کو بیان کر سکے؟ کون سی زبان میں وہ ہمت ہے کہ جس کو بیان کر سکے؟ بے شرمی کی انتہا ہو گئی، بے حیائی کی حد ہو گئی۔ اللہ اکبر! انسان اس قدر بھی بے حیا ہو جاتا ہے کیا؟ انسان اس قدر بھی اخلاق سے گر جاتا ہے کیا؟ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام بل هم اضل، ارے یہ جانور ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے انسان ہیں۔ جانوروں کے حدوں کو پار کر دیا انسانوں نے بدکاری کرنے میں۔ محترم حضرات، اور ایسے لوگوں کو سرکار کی سرپرستی بھی حاصل ہو جاتی ہے، کیونکہ عام طور پہ وہ سرکاری انسان بھی ہوتے ہیں۔ لہٰذا محترم حضرات، ہمیں چاہیے اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے اعمال کی حفاظت کرے۔ اور دیکھیے ایسے کام دنیا میں بے حیائی کیوں عام ہوتی جا رہی ہے، بدکاری کیوں عام ہوتی جا رہی ہے؟ 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلا بنیادی سبب یہ ہے، جب تک زناکاری کو اور بے حیائی کے اسباب پر قابو نہیں پائیں گے، ہم زناکاری اور بدکاری کو روک نہیں سکیں گے۔ اسباب کو روکنا پڑے گا، جبھی چل کر ہم زنا کو روکنے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں زناکاری جرم ہے، اور دوسری طرف ہمارے اسکولوں کا کلچر دیکھیے، بچوں کو، نوجوانوں کو، ننھے منھے بچوں کو سیکس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ان کی سلیبس کی کتابیں کھول کر دیکھیے، تصویریں کیسی ہوتی ہیں، بے حیا تصویریں، نیم اریاں تصویریں، برہنہ تصویریں۔ تو آج اسکولوں میں، کالجوں میں جو سلیبس کی کتابوں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے، سیکس کی تعلیم دی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے بچے آج محفوظ نہ رہے، بے حیا ہو گئے۔ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، پیارے نبی نے فرمایا جب تم بے حیا ہو جاؤ تو جو چاہے وہ کر لو۔ فلموں کا جو کلچر ہے اس میں یہی تو سکھایا جاتا ہے کہ لڑکی کو کیسے پٹانا ہے۔ گانے بجانے، میوزک کا جو کلچر ہے اس میں یہی سکھایا جاتا ہے کہ بدکاری کیسے کرنا ہے، بے حیائی کیسے کرنا ہے، ماں باپ کے ساتھ بغاوت کیسے کرنا ہے۔ اللہ اکبر! یہ ساری باتیں فلموں کے کلچر نے آج کی ترقی یافتہ دور میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں یہ سب چیزیں نہیں تھی۔ روشنی لے گئی منزل سے بہت دور مجھے، روشنی لے گئی منزل سے بہت دور مجھے، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے قدم راہ پہ تھے۔ موبائل فون آنے سے پہلے، کمپیوٹر آنے سے پہلے یہ بدکاری اتنا عام نہیں تھی۔ جب روشنی بڑھ گئی، دنیا ترقی کے منازل طے کرنے لگی، تو یہ ترقی جو ہے انسان کو بد اخلاق بنا دی۔ محترم حضرات، قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم زنا مت کرو، قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم زنا مت کرو، قرآن یہ کہتا ہے کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ زنا کے قریب لے جانے والے جو اسباب ہیں
قرآن وہاں روک لگاتا ہے، کیونکہ ایک انسان زنا کو قریب کرنے والے اسباب کو پا لیتا ہے تب وہ زنا سے بچ نہیں سکتا، زنا سے بچنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کہتا ہے کہ تم زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ عورتوں کو انسان گزرنے والی ہر عورت کو انسان دیکھے، آنے والی ہر گندی فلم کو ہر انسان دیکھے، اور گرل فرینڈز کے ساتھ اپنے رشتے جوڑ کے رکھے، موبائل فون میں ان سے گفتگو کرتے رہے، ان کی آوازیں سنتی رہے، ان کے ساتھ والہانہ تعلق رکھے، اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرے۔ جب یہ کلچر ہے جو زنا کو قریب کرنے کے اسباب ہیں تو زنا پر ہم روک نہیں لگا سکتے۔ تو ہماری شریعت یہ کہتی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، تم زنا کے قریب نہیں جانا، یعنی زنا کو کرنے کے جو اسباب ہیں، زنا کے قریب لے جانے والے جو اسباب ہیں، شریعت وہیں پر روک لگاتی ہے، کیونکہ جب انسان ان اسباب کو اختیار کر لیتا ہے تو پھر زنا سے بچنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَزِنَ الْعَيْنُ النَّظَرُ، آنکھوں کی زنا یہ ہے کہ انسان اجنبیوں کو دیکھے، وَالْأُذْنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ، کانوں کی زنا یہ ہے کہ انسان ہر عورت کی بات کو سنے، ہر اجنبی کی بات کو سنے، سن کر مزہ لے۔ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْمَنْطِقُ، کہا زبان کا گناہ یہ ہے کہ انسان اجنبیوں سے بات کرے، اجنبی خاتون سے تعلق رکھے۔ پھر فرمایا کہ والفم زناہ، اور انسان کے منہ کا گناہ کیا ہے؟ القبل، کسی اجنبی عورت کو بوسہ دے۔ والرجلان زناہما المشی، اور پیروں کا زنا یہ ہے کہ انسان بے حیائی کی طرف چل کر جائے۔ والیدان زناہما البطش، اور ہاتھوں کا گناہ یہ ہے کہ اجنبی خواتین سے کو ٹچ کرے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اپنے فکر کی حفاظت کرے، اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے، اپنے کانوں کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، یہ سب زنا کو قریب کرنے کے اسباب ہیں، اسباب کو روکنا چاہیے۔ یہ پہلا سبب ہے۔ اور دوسرا سبب یہ ہے کہ سزائیں، کسی بھی جرم کو روکنے کے لیے اسلام نے کچھ سزائیں مقرر کی ہیں۔ آج لوگ اسلامی سزاؤں پر بڑا اعتراض کرتے ہیں، اسلام بڑی سخت سزائیں دیتا ہے، گردن اڑا دیتا ہے، مار دیتا ہے، توڑ دیتا ہے۔ یاد رکھیے اسلام کیا کہتا ہے؟ بغیر شادی کے اگر زنا کرے تو 100 کوڑے، 1-2 کوڑے نہیں، اور شادی کے بعد اگر زنا کرے تو اسلام کی سزا کیا ہے؟ پتھروں سے مار کے اس کی جان نکال دی جائے۔ یہ اسلامی سزا ہے۔ جس جرم میں جرم کو روکنے، جس سزا میں جرم کو روکنے کی دم ہو وہی سزا ہے۔ آپ دنیا میں جرم کرنے والے، گناہ کرنے والے، غلطی کرنے والوں کو سزا دے رہے ہیں، سزا دینے کے باوجود بھی لوگ غلطی سے نہیں رکتے، تو مطلب یہ ہے کہ تمہاری سزا میں دم نہیں ہے، تمہاری سزا میں دم نہیں ہے۔ انسان جب کسی کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو پانے کے لیے ہر پرابلم کو انسان فیس کر لیتا ہے، ہر مشکل کو انسان فیس کر لیتا ہے۔ مجھے پانا ہے، اس کو کسی کو پانا چاہتا ہے تو انسان ہر مشکل کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اسلام نے ایسی سزا مقرر کی ہے کہ اگر انسان اپنی آنکھوں سے اس سزا کو ایک مرتبہ دیکھ لے، زندگی میں وہ ہمت نہیں کرے گا کہ دوبارہ وہ جرم کرے۔ اسلامی سزا اتنی خطرناک ہوتی ہے، اس میں اتنا دم ہوتا ہے، اگر انسان اس سزا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، توبہ کر لے گا، آئندہ سے ایسا جرم میں نہیں کروں گا، میں اس جرم کے قریب نہیں جاؤں گا۔ محترم حضرات، تو سزائیں یہ دوسرا سبب ہیں، دوسری بنیادی وجہ ہے، اس کے ذریعے سے ہم گناہوں پر روک لگا سکتے ہیں، یہی علاج ہے۔ محترم حضرات، اسلام تو یہاں تک کہتا ہے کہ غیر محرم عورتوں کو مت دیکھو، غیر محرم مردوں کو مت دیکھو۔ غیر محرم عورتوں کو چھونے سے بہتر ہے کہ اپنے دل میں، اپنے دماغ میں، اپنے سر میں کیلا ٹھونک لے، میخ لے کے انسان کے سر پہ مارے، یہ ہلکا ہے کسی عورت کو ہاتھ لگانے سے۔ تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ ایک انسان خودکشی کر لیتا ہے
اپنے آپ کو سوسائڈ کر لیتا ہے، اس سے بھی بڑا گناہ جب وہ کرتا ہے تب وہ کسی غیر محرم عورت کو ٹچ کرتا ہے، ہاتھ لگاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں تعلیم دی گئی کہ جہاں تک ہو سکے خود بھی اس جرم سے بچے اور دوسروں کو بھی اس جرم سے بچائے۔ اس جرم سے بچنے کے لیے انسان، ماں باپ بڑے ذمہ دار ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اولاد کو شادی جلدی کرے، تعلیم کے نام پر، جاب کے نام پر، نوکری کے نام پر شادی کرنے میں ٹال مٹول نہ کرے۔ جس ماحول میں شادیاں جلدی ہوں گی وہاں اس طرح کی بے حیائیاں کم ہوں گی۔ جب ہم شادی جلدی کریں گے اور کٹنم، جہیز وغیرہ کے رسم و رواج کو بیکاٹ کریں گے، انشاءاللہ ہمارا ماحول بدکاری سے اور زناکاری سے پاک ہوگا۔ ہم ایسا ماحول بنائیں کہ ہمارے ماحول میں زنا مشکل ہو جائے اور نکاح آسان ہو جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بے حیائی سے، بدکاری سے اور اپنے جسم کو بیچنے سے حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری لڑکیوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بڑوں کو، چھوٹوں کو، مردوں کو، عورت کو، سب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اس کے رسول کے قوانین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم من الآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک برور رؤوف رحیم رب حلیم۔